کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان، خوش آمدید۔ عمران خان صاحب نے دو باتوں میں بہت زور دیا ہوا تھا، اب بھی دیا ہوا ہے۔ ایک یہ کہ فوراً سے پہلے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، دوسرے یہ کہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے کروائے جائیں۔ دوسری طرف حکومت وقت نے فوری طور پر نئے انتخابات کرانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں بھی اسمبلیوں میں سے بل بھی پاس کروا لیا کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر ہوں گے، اور پرانے ہی طریقے سے، یعنی کہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے ذریعے ہی ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اتنی اہمیت دیتے رہے ہیں کہ ایسا لگا کہ شاید ہی کوئی ایک یا دو ملک ہوں پاکستان کی طرح کے جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں ہو رہا، اور دنیا کے باقی ممالک میں انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں صرف 31 ممالک ایسے ہیں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ ہوا ہے، اور ان 31 ممالک میں سے صرف 4 ممالک ایسے ہیں جہاں پورے ملک میں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ان 4 ممالک میں انڈیا، برازیل، بھوٹان اور وینزویلا شامل ہیں۔ 7 ممالک ایسے ہیں جہاں صرف ملک کے کچھ ہی حصوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ان میں امریکہ بھی آتا ہے، فرانس بھی آتا ہے، بیلجیم بھی آتا ہے، کینیڈا بھی آتا ہے، میکسیکو بھی آتا ہے، جاپان بھی آتا ہے، ارجنٹینا بھی آتا ہے۔ 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، پائلٹ پروسیس پہ چلانے کے بعد ہمیشہ کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ترک کر دیا۔ ان 3 ممالک میں جرمنی، ہالینڈ اور پیراگوئے شامل ہے۔ 5 ممالک ایسے ہیں جہاں پائلٹ پروسیس کی بنیاد پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں روس، منگولیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، نیپال اور ایکویڈور شامل ہے۔ 13 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ای وی ایم کا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پائلٹ پروگرام کے ساتھ تجربہ کرنے کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پہ پابندی لگا دی۔ ان ممالک میں جو بڑے بڑے ممالک تھے، برطانیہ اس میں شامل ہے، ناروے، آسٹریلیا، فرانس، اٹلی، فلپائن، آئرلینڈ، گوئٹمالا، جرمنی، کرغزستان، ہالینڈ، یہ شامل ہیں۔ امریکہ میں صرف ای میل اور فیکس کے ذریعے ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں دنیا کے 98%، تقریباً 98% سے زائد ممالک نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہی شروع نہیں کیا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال شروع کرنا تو ایک طرف رہا، تجربہ بھی نہیں کیا، پائلٹ پروسیس پہ بھی نہیں گئے۔ ان ممالک نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انتخابات میں تجربہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور پھر وہ 31 ممالک جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ تو کیا لیکن اس نظام کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی ہی عجیب صورتحال اختیار کر جاتی ہے کہ وہ ممالک جو دنیا کے ترقی یافتہ، خوشحال ترین اور جمہوریت کے لیے انتخابات کروانے میں ہم سے بہت آگے ہیں، حتیٰ کہ ان ترقی یافتہ اور جمہوریت میں ہم سے بہت آگے ہوتے ہوئے ممالک کی پارلیمنٹ اور عدالتوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف فیصلے سنائے ہیں۔ ہالینڈ میں ایک پریشر گروپ نے مظاہرے کیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں اس طرح کی تکنیکی مسائل ہیں جو صاف اور شفاف انتخابات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان صاف اور شفاف انتخابات کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتے ہیں۔ ان مظاہروں کے بعد پارلیمنٹ نے تحقیقاتی اداروں سے انکوائری رپورٹ کا مطالعہ کیا، پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور پارلیمنٹ میں بحث ہونے کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بحث، تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس 2006 سے لے کر 2000 ایک سال تک چلتی رہی۔ اس کے بعد جا کر پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پہ پابندی لگا دی تھی۔ اسی طرح جرمنی میں ہوا کہ جرمنی کی سپریم کورٹ نے 2009 میں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح سے اٹلی اور آئرلینڈ نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پابندی لگا دی تھی۔
اب یہ ان ممالک کی مثالیں ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، خوشحال ہیں، جمہوریت میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ اب آتے ہیں صرف ان 4 ممالک کی طرف جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے پورے ملک میں انتخابات ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں سب سے بڑا ملک، سب سے بڑا جمہوری ملک انڈیا ہے۔ انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تصور سرکاری سطح پر سب سے پہلے 1977 میں آیا تھا۔ اس سلسلے میں انڈیا کی 2 پرائیویٹ کمپنیز ای سی اور بھارت الیکٹرانک لمیٹڈ نے کو ای وی ایم کو ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ بھی دیا گیا تھا۔ یہ دونوں کمپنیاں 2 سال میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ڈیزائن تیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد 1980 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے کو انڈیا کی تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے کنسنسس حاصل کرنے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ 1982 کے انتخابات میں کیرالہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال پہلی مرتبہ ہوا، لیکن اسے بھی انڈیا کی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے آئین اور قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ 3 بھارتی حکومتوں کو مزید 7 سال لگ گئے اور 1998 میں انڈیا کے ای وی ایم کے حوالے سے ایک ترمیم کی گئی جو انڈیا کا ایکٹ ہے۔ ایک مرتبہ پھر انڈیا میں تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس حاصل کرنے میں مزید 9 سال لگ گئے۔ 1998 میں سیاسی جماعتوں کا کنسنسس حاصل کرنے کے بعد انڈیا کی لوک سبھا یعنی کہ وہاں کی قومی اسمبلی کی صرف 25 نشستوں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ایک اور سال لگ گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو 25 نشستوں سے نکال کر 45 نشستوں تک لے آئے، جو 1999 میں ہوا۔ پھر مزید 2 سال لگ گئے۔ 2001 میں انڈیا کی کچھ اور اسٹیٹس کا مطلب ہے صوبائی اسمبلیاں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال شروع ہو گیا تھا۔ پھر مزید 3 سال لگ گئے اور بالآخر 2004 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لوک سبھا یعنی کہ وہاں کی لوک سبھا کا مطلب ہے قومی اسمبلی کی تمام نشستوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہاں حساب لگا لیں کہ پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرنے والا سب سے بڑا جمہوری ملک انڈیا ہے، اور انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین مکمل طور پر استعمال کرنے میں 27 سال لگ گئے تھے، اور ان 27 سالوں میں 11 وزیر اعظم آئے اور گئے۔ انڈیا میں 27 سال کے پروسیس کے بعد پورے ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین انتخابات میں استعمال ہونا شروع ہوئی، لیکن جیسا کہ دنیا کے باقی ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تکنیکی حوالے سے ناقابل اعتبار ہونے کے بارے میں سرکاری رپورٹس ہیں، تحقیقاتی اداروں کی، سول سوسائٹی کے پریشر گروپس ہیں اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے بھی آواز اٹھتی رہی ہے۔ اسی طرح سے انڈیا میں بھی سرکاری سطح کے علاوہ غیر سرکاری سطح پر بلکہ سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے قائدین اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں مضبوط قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، دوسرا ووٹنگ یونٹ ہوتا ہے۔ کنٹرول یونٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس لگا ہوتا ہے، اور ووٹنگ یونٹ جسے یونٹ کہتے ہیں پولنگ بوتھ میں نصب ہوتا ہے۔ دونوں یونٹ کو 5 میٹر لمبی تار کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بجلی سے نہیں بلکہ بیٹری سے چلتا ہے جو 7.5 وولٹ کی ہوتی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں سب سے زیادہ مسئلہ اس سسٹم کا تکنیکی لحاظ سے ولنریبل ہونا ہے، اور انتخابات میں انتخابی نتائج اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سسٹم کو عارضی کرنے میں، اس سسٹم کو چیٹ کرنے میں، ولنریبل کرنے میں ایک بددیانت انسائڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کمپیوٹر بھی جانتا ہو، آئی ٹی کا بھی ایکسپرٹ ہو، سرور کو بھی جانتا ہو۔ لیکن یہی بددیانت کمپیوٹر کا ماہر یہ ساری ولنریبلٹی کو مضبوط کر سکتا ہے کسی ایک جماعت کے حق میں۔ اسی لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کا ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا کہا گیا۔ مینوفیکچرنگ سے لے کر انتخابات کے دنوں میں پولنگ سٹیشن تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ 2018 میں ایک پرائیویٹ ادارے نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی تھی کہ الیکٹرانک
ووٹنگ مشین کے ساتھ 60% وی وی پیٹ سسٹم کر دیا جائے. اب یہ وی وی پیٹ سسٹم ہمارے ہاں کبھی ڈسکس نہیں ہوا. ہمارے ہاں صرف ڈسکس ہوا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. یہ وی وی پیٹ کیا ہے؟ یہ ووٹنگ ویریفیکیشن آڈٹ ٹرائل سسٹم ہے. اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں گئے، اور کب گئے؟ 2018 میں، کہ جناب آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو لگا دی ہے، اس کے ساتھ یہ وی وی ٹیپ بھی زیادہ تعداد میں لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ میں اس وقت اس کے علاوہ اس غیر سرکاری ادارے کے ساتھ علاوہ 21 سیاسی جماعتیں اور تھیں جنہوں نے رٹ دائر کر دی، اور سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ای وی ایم کے ساتھ 50% وی وی ٹیپ کو ساتھ ملانے کا پابند کیا جائے. لیکن 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کے ساتھ کم از کم 2% وی وی ٹیپ لگایا جائے. اس فیصلے کے خلاف پٹیشن بھی دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا. انڈیا میں ایک وقت میں تو بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی قائدین نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مشکوک ہونے پر آوازیں اٹھائی تھیں، جس میں ایل کے اڈوانی بھی تھے، نرسمہا راؤ بھی تھے. اب بی جے پی کی 3-4 سینئر موسٹ سیاسی قائدین اس وقت تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات کرتے رہے جب تک انتخابات کانگریس جیتتی رہی. لیکن جو ہی بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات جیتنے شروع کیے تو یہ تمام بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو رہنما تھے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں شک و شبہات کی بجائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں بولنا شروع کر دیا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انتخابات میں ناکامی ملے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اعتراض کر دو، اور اگر انتخابات میں کامیاب ہو جاؤ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ دو. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں سب کچھ نہ پتہ ہو، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں پورے شد و مت کے ساتھ ایشو کو اٹھاتے رہے، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کی ترقی کا راز صرف اور صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہی ہے. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ نہ پتہ ہو کہ پوری دنیا میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جہاں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے. دنیا میں جس ملک نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کیا، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پائلٹ پروسیس پر تجربہ کر کے واپس بیلٹ پیپر اور بیلٹ بکس سسٹم کی طرف جا چکے ہیں. ایسے ممالک جہاں پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نظام کو تجربہ کرنے کے بعد مسترد کر دیا، ان ممالک کی سپریم کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پابندی لگا دی. میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو پورے ملک کے پارلیمنٹ میں انتخابات میں نافذ کرنے میں 27 سال لگ گئے تھے، اور ان 27 سالوں کے دوران 11 وزیر اعظم آئے اور گئے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.